السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 7واں رکوع، آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں ابتداً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، تاکہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا، کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑے فضل والا ہے۔ جی، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پیدل آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور تاکید کی کہ تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں جب تک میں تمہیں کہلا نہ بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک میں کہلا نہ بھیجوں۔ ابتدان میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے باغی جا رہی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا، اب غنیمت کا مال اڑاؤ، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے، کیا تم وہ بات بھول گئے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ وہ کہنے لگے، واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب وہ درا چھوڑ کر لوگوں کے پاس آ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اور کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے بلا رہا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ رہا تھا، اور کافروں نے ہمارے 70 آدمی شہید کیے، جبکہ بدر کے دن مسلمانوں نے 140 کافروں کا نقصان کیا تھا، 70 کو قید کیا تھا اور 70 کو قتل کیا تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے 3 بار یہ آواز دی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زندہ موجود ہیں؟ مگر آپ نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے 3 بار آواز دی، کیا ابو قحفہ کے بیٹے موجود ہیں؟ پھر 3 بار پکارا، کیا خطاب کے بیٹے موجود ہیں؟ پھر اپنے ساتھیوں سے متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ تو سب قتل ہو چکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رہ نہ سکے اور اسے کہا، اللہ کے دشمن، جھوٹ کہتے ہو، جن کے تم نے نام لیے ہیں سب کے سب زندہ ہیں، اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ اس وقت ابو سفیان کہنے لگا، اچھا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، اور لڑائی تو ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تم اپنے مقتولین میں مسلح کیا ہوا دیکھو گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، تاہم اسے برا بھی نہیں سمجھتا۔ پھر اس نے 2 مرتبہ حبل کی جے کا نعرہ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ فرمایا، کہو اللہ ہی سب سے برتر اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے پکارا، ہمارا تو عزا بھی ہے جو تمہارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، ہمارا تو کارساز اللہ ہے لیکن تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو زخم لگا اس کا یہ علاج کیا گیا
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لا رہے تھے اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ سے خون دھو رہی تھیں، اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دی گئی۔ اس جنگ میں ابتداً مسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہوئی اور اللہ نے اپنا وعدہ نصرت پورا فرمایا۔ پھر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح نافرمانی کی، جس کی پاداش میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ قصور معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ جنگ برابری کی سطح پر منتج ہوئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تعاقب میں جو دستہ بھیجا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے جرم کو معاف کر دیا تھا، اور اگر قصور معاف نہ کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ مشرکین مکہ میدان احد کو سر کرنے کے بعد مدینہ کا رخ کرتے اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کو قتل کر دیتے یا قید کر لیتے یا لونڈی غلام بنا لیتے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی معافی ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ذلت سے بچا لیا، ورنہ جو ذلت میدان بدر میں مشرکین مکہ کی ہوئی تھی، یہ ذلت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔